بیٹا ہم سبق پڑھیں دستک، جو کہ مرزا ادیب کا لکھا ہوا اسٹیج ڈرامہ ہے، جو کہ ان کی تصنیف پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ تو پیج نمبر ہم 60 پہ پڑھ رہے تھے، تو آگے پڑھتے ہیں۔ زیدی برہان بیٹا برہان کہیے۔ یہاں تک یہ بتایا کہ جو بیگم زیدی ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر برہان کو یہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر زیدی کو یہ وہم ہو گیا ہے، وہ بار بار دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہیں اور بار بار اپنی بیگم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ کون آئے ہیں، لیکن دروازے پہ دستک نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر ان کو بتاتی ہیں کہ نہیں یہ وہم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ زیدی: یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس میں ڈاکٹر زیدی یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 18-20 سال پہلے کا وہ واقعہ بیان کرتے کہ جب وہ بہت مصروف ہوتے تھے، تو ان کی پریکٹس اس وقت خوب چل رہی تھی اور وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، یعنی ان کی ڈسپینسری پہ گھر پہ مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی تھی، بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا مریضوں کا۔ اور اس پیراگراف میں سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا، یہ محاورہ جس کے معنی ہے بہت مصروف ہونا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا، پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ یعنی ایک رات وہ اپنے گھر دیر سے آئے اور دن بھر مصروفیت کے بعد جب گھر آئے تو بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے اور اس وجہ سے آتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں، بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ یعنی ڈاکٹر زیدی نے بتایا کہ ان کے پاس جب وہ آئے، اپنے کلینک سے واپس آئے اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو اس وقت جو ہے وہ وہ بوڑھا شخص آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اور ان کے نوکر نے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، تو نوکر نے انہیں واپس بھیجنا چاہا، لیکن وہ بوڑھا شخص جو تھا ان کے کمرے میں آ گیا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو آپ چل کے اسے دیکھ لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے کہ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی تھی۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پہ دستک دینے لگا۔ یعنی انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ میرے ساتھ جائیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آرام کو ترجیح دی اور وہ بوڑھے کو سختی سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد نوکر نے اسے باہر زبردستی نکال دیا۔ تو وہ بوڑھا شخص جو تھا دروازے پر دستک دینے لگا، نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا۔ میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں، بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں اور برہان میز سے دوائی کی شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ یعنی اس کے بعد پھر وہ رات سے گزر گئی، وہ بوڑھا شخص بھی چلا گیا، لیکن جب اگلی صبح ڈاکٹر صاحب بیدار ہوئے تو انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس بوڑھے شخص کی مدد کیوں نہیں کی۔ برہان: اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ زیدی: بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان: وہ بوڑھا تو چلا گیا، مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ یہ جملہ انڈرلائن کریں، اور بیٹا یہ جو ہم پڑھ رہے اسٹیج ڈرامہ، اس جملے میں اس کا مرکزی کردار یعنی مرکزی خیال بھی ہے، مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر برہان جو دروازے پہ دستک سنتے تھے وہ اصل میں دستک نہیں تھی، یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی، ان کے دل کی آواز تھی، چونکہ انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ انسان کو برا کام جو بھی انسان کرتا ہے، جب اس سے کوئی برائی ہو جاتی تو اس پہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو دستک کی آواز وہ دروازے پہ سنتے تھے، یہ ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ تو ڈاکٹر برہان نے بھی انہیں یہی بتایا کہ جب اگلی صبح ڈاکٹر صاحب بیدار ہوئے تو اس وقت انہیں احساس ہو گیا تھا اپنی غلطی کا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، اس بڑے شخص کے ساتھ انہیں جانا چاہیے تھا اور اس کے بیٹے کا علاج کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت ان کا صبح ضمیر ان کا بیدار ہو گیا تھا۔ اب جو انہیں دستک سنائی دیتی تھی اصل میں وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی جو کہ انہیں ملامت کر رہا تھا
کہ انہوں نے اس بوڑھے شخص کی مدد کیوں نہیں کی۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کے پہن لیتے اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پہ دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیگم زیدی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ تو بیٹا اس میں یہ بتایا پھر انہوں نے، اور ڈاکٹر برہان جو ہیں وہ یعنی اسی بڑے میاں کے پوتے تھے اور وہ بھی ڈاکٹر تھے، بہت ہی فرش شناس تھے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساس تھا، اس وجہ سے وہ اپنا کام بہت ہی لگن و شوق سے کر رہے تھے، اور ڈاکٹری ایک مقدس پیشہ ہے، اس وجہ سے ڈاکٹروں کو جو ہے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر مریضوں کا علاج کرنا چاہیے، صرف اپنے آرام کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسٹیج ڈرامہ پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ اور بیٹا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو اس اسٹیج ڈرامہ کے جو میں نے آپ کو بلینکس کے لیے جو جملے انڈر لائن کروائے ہیں ان کے آپ نے بلینکس لکھنی اپنی نوٹ بک پر، اور مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی، اور میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، تو آپ نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں آپ کو ایک دفعہ بتا بھی دیتی ہوں مشکل الفاظ کے معنی۔ اس میں دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی: یک، اچانک، فوراً، تاہم، پھر بھی، نکاحت، کمزوری، ناغہ، توقف، وقفہ یا چھٹی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، بڑے غور سے دیکھنا یا پلک جھپکے بغیر دیکھنا، اصرار کرنا، زور دے کر بات کرنا یا بار بار کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنے ہیں معنی، اور یاد بھی کرنے ہیں، اور بلینکس آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔